بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ساتھیوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی خاتون روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آ جاتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر ابھی بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا، بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ فرمایا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بونداباندی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامرا اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کی طرف اٹھایا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر پھپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا ڈوب جائے گی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں،
तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने रूए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंदोबाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कुंबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ फेर दिया। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। इसके बाद उसका रुख जबले जोदी की तरफ फेर दिया गया जहाँ वो ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो इन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से कबूतर को भेजा गया। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया। इसके पांव कीचड़ में लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जोती पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की। इसी दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जुबान बदल चुकी थी, यानी 80 जुबानें हो चुकी थीं। लोग एक दूसरे की जुबान को समझ नहीं पा रहे थे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के कारोबार को असर नो जारी व सारी किया, इसलिए आपको आदमी आसानी भी कहा जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सबका हामी और नासिर हो।